اور سخاوت کا یہ حال تھا، سخاوت کا، کہ امام زین العابدین فرماتے 1,00,000 دینار سویرے آیا، کتنا سمجھ لیں اربوں خربوں روپے آج کے حساب سے، 1,00,000 دینار، اور فرماتے ہیں فاطمہ کے لال دروازے پہ بیٹھ گئے پیسے لے کے، اور لوگوں کو بلا بلا کے نظر دی، فرمایا تھوڑے سے لے جاؤ، تھوڑے سے لے جاؤ، تھوڑے سے لے جاؤ، تھوڑے سے۔ فرماتے زور تک امام حسین نے لاکھوں بانٹ دیے، اٹھ کے اندر آئے تو میں نے کہا ابا جی کو 1 دینار بچا لیتے، آپ جب بازو اٹھاتے ہیں تو آپ کے کرتے پہ 17 پیبند لگے ہوئے ہیں، ایک کرتا ہی نیا لے لیتے۔ تو فرماتے میری طرف دیکھ کے کہنے لگے بیٹے یہ نہیں کہا کہ میں لے لیتا کرتا، لفظوں پہ غور کرنا، فرمانے لگے بیٹے اگر تو پہلے بتاتا تو پھر میں سوچتا، پہلے بتاتا تو پھر بھی میں یہ نہیں کہا رکھ لیتا، پھر بھی میں سوچتا رکھنا ہے کہ نہیں۔ امام حسین نے سخاوت کی، عبادت کی، ریاضت کی، قرآن پڑھا، تلاوت کی، درگزر کیا، پیار کیا۔ امام حسن کی بات ہے، ایک لونڈی آئی، ہمارے ہاں تو شہزادوں کا اللہ ہی حافظ ہے نا، شہزادے وہ کسی کے بھی ہوں، یہ جو ہمارے سیاستدانوں کی شہزادے ہیں یہ ہم نے خراب کیے ہوئے ان کی گاڑیوں کے پیچھے بھاگ بھاگ، اس لیے تباہ ہو گئے، پیروں کے شہزادے یہ خراب ہو گئے سارے، اس لیے کہ پیچھے بڑا بھاگتے ہیں۔ امام حسن کے پاس ایک لونڈی تھی، وہ دودھ لے کے آئی، دودھ گرم تھا، آپ کے اوپر گر گیا، اور وہ تھی بھی اسی طرح کی، اکثر کام بے دھیانی میں کرتی تھی، کنیز تھی، دودھ گرا تو وہ کانپنے لگی کہ میں نے کئی غلطیاں کی، اب تو بہت سخت غلطی ہے، گرم دودھ امام پہ پڑ گیا۔ تو امام صاحب نے تلاوت شروع کر دی، امام حسن نے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، فرمایا جو غصہ پی جائے اور لوگوں کو معافی دے ان سے تو اللہ محبت فرماتا ہے، ان سے تو اللہ پیار کرتا ہے۔ امام صاحب نے اس لونڈی کو فرمایا جا تو اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہے، جا تو آزاد ہے، اب تو لونڈی نہیں۔ اتنا بڑا اخلاق تھا کہ جو دیکھیں نا، میرے استاد گرامی ایک دفعہ میرے گھر آئے، حضرت محدث بہاولپور سے 3000 کتاب کے مصنف، بہت بڑے عالم، میرا چھوٹا بھائی بوتل پلانے لگا تو بوتل دی تو کپڑوں پہ ڈال دی، استاد صاحب کا سارا جبہ بھر گیا، کہنے لگے جزاک اللہ، بارک اللہ، اللہ مزید فزید، اللہ علم دے، فضل دے۔ تو میں نے کان میں کہا، میں کہ استاد جی انیاں دعاواں دینیاں سنتے میں آپ روڑ چھڑ دا، اس نے کیوں یہ کیا ہے، مگر اتنی دعائیں دینی تھی تو میں ڈال دیتا آپ کے کپڑوں پہ پانی شربت، آپ نے اتنی دعائیں دے دی۔ بزرگ جلال کا مزاج نہیں، وہ شہزادے ہوتے ہیں جن کی طبیعت پہ ناگوار گزرتا ہے کہ یہ کیسے ہو، یوں امام حسین امام حسن نے کسی جگہ بھی شہزادے بن کے وقت نہیں گزارا، اور میرے نبی پاک نے بھی انہیں شہزادے نہیں بنایا، ہم سب کے بچے شہزادے ہیں، جتنے بھی ہم ہیں نا، میرا بچہ جی منہ سے بات نکالتا ہے تو میں پوری کر دیتا ہوں، پھر بھی نافرمان ہے، میں نے کہا اسی لیے نافرمان ہے، اگر آدھی پوری کرتے اور آدھی نہ کرتے تو اسے پتا ہوتا کہ کہیں صبر بھی کرنا ہے۔ ہمارا بچہ روٹی نہ پکے تو گھر میں ٹی وی بھی توڑ دیتا ہے، اس کی اماں کھانا ٹائم پہ نہ پکائے تو برتن توڑتا ہے، کیوں؟ ہم نے اس کی عادتیں خراب کی ہیں۔ لیکن میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جھولی اٹھا کے دعا مانگی، اے اللہ، گویا حضور کہہ رہے تھے انہوں نے کر کو کربلا میں بھی جانا ہے، فرمایا یا اللہ انہیں 3 وقت روٹی نہ دینا، 1 وقت روٹی دینا، 3 وقت نہیں، 1 وقت کی روٹی دے، 1 وقت کا کھانا دے۔ اور نبی پاک نے ٹریننگ گھر کے اندر کرائی تھی، اندر حضرت فاطمہ نے ٹریننگ کرائی تھی، لوگ کہتے ہیں 3 دن امام حسین پیاسے رہے، بھوکے رہے، تو میں نے کہا ٹریننگ تھی ان کی اماں کی، توجہ ہے میری بات پر؟ ہمارا بچہ تو 1 گھنٹہ برگر نہ ملے تو برتن توڑے، ان کی اماں کی ٹریننگ تھی، صبر حوصلہ سکھایا تھا۔ امام حسن اور حسین بیمار ہو گئے تو حضرت فاطمہ نے منت مانگی، یا اللہ میرے بچوں کو شفا دے، میں 3 روزے رکھوں گی۔ کون سی منت مانی؟ بولیے، ہم صرف دیکھ کی منت ہی مانتے ہیں، میں دیکھ پکاواں گا۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا میں نے منت مانی تھی کہ میں بکرا دوں گا اللہ کے رستے میں، اگر میرا کام ہو جائے تو کام ہو گیا، بکرے کے پیسے کوئی نہیں۔ تو میں کہا تیرے پہلا نہیں تھی پتا، بالکل کوئی نہیں۔ کہتا اب کیا کروں؟ میں کہ اب تو دینی پڑے گی، اور اس میں بھی تحقیق باقی ہے، لیکن بات یہ ہے بھائی کہ منت یہ کیوں نہیں مانی کہ یا اللہ میرا کام ہو جائے میں 100 نفل پڑھوں گا؟ جو بھی منت مانگتا ہے وہ دیکھ کی مان لیتا ہے، بکرے کی منت ہی مانتے ہو، یہ کیوں نہیں منت مانتے کہ یا اللہ میرا کام ہو جائے تو میں پورا قرآن شریف ختم کروں گا؟ یہ ذرا پڑھنا پڑتا ہے، اس لیے عبادت کرنی پڑتی ہے، اس لیے اس کی منت ہی نہیں مانتے سرے سے۔ حضرت فاطمہ نے کیا منت مانگی؟ بچے صحیح ہو جائیں گے تو بولیے 3 روزے رکھوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچوں کو شفا عطا فرما دی، اور میں سمجھتا ہوں یہ کربلا کی ٹریننگ تھی،
روزے رکھے بچوں نے. کس نے روزے رکھے؟ بچوں نے. کس نے؟ 7-8 سال کی عمریں بچوں کی. حضرت علی فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا نا میرے بچے بھی روزے سے ہیں تو میں کہیں سے تھوڑے سے جوں لایا. یہ شہزادے ہیں کائنات کے سب سے بڑے. فرماتے ہیں میں نے بی بی پاک کو دیے تو سیدہ پاک نے جوں پیسے روٹیاں پکائیں, اور جب این افطاری کے وقت کھانا سامنے آیا تو دروازے پہ بھکاری آیا. این اس بڑا بے نیاز ہے, عجیب رنگ ہے مالک کا. این افطاری کا وقت جب آدمی کہتا ہے کہ فٹافٹ ہو جائے, بھکاری دروازے پہ آیا اور اس نے صدا دی, او میرے رسول کے گھر والوں, کئی دنوں سے روٹی نہیں کھائی. حضرت علی نے, حضرت فاطمہ نے بچوں کی طرف دیکھا تو امام حسین چھوٹے تھے سب سے, انہوں نے سب سے پہلے برتن اٹھائے کھانے والے اور کہنے لگے اماں میں نہ دے کے آؤں. حضرت فاطمہ رشک کرنے لگی. مصطفیٰ کے نواسے باہر گئے, اپنے حصے کا کھانا وَيُبْصِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اللہ فرماتے ہیں انہیں بڑی اشد ضرورت بھی ہو پھر بھی وہ دوسروں پہ اثار کر دیتے. وہ کھانا باہر امام حسین دے آئے, پانی سے روزہ کھولا, کھجورے کھائی, لیٹ گئے, سویرے کھجورے کھائی, روزہ رکھ لیا. شام ہوئی تو حضرت علی فرماتے ہیں میں پھر اگلے دن کے روزے کے لیے جوں لایا. فاطمہ نے پیچھے روٹیاں پکائیں. 2 دنوں کی بھوک تھی پر مالک تو بڑا بے نیاز ہے. آزمانے پہ آیا تو اس رنگ میں این افطاری کے وقت دروازے سے آواز نکلی اور مانگنے والے نے کہا کہ بھوکا بھی ہوں اور یتیم بھی ہوں, یتیم ہوں. حضرت فاطمہ کہنے لگی بیٹا دیر نہ کرنا, یتیم کا پیٹ بھرنے میں دیر نہیں ہونی چاہیے. کھانا باہر چلا گیا, پانی سے روزہ, کھجورے. شہزادے ہیں شہزادے, یہ 2 جہاں کے شاہ ہیں, پاس کچھ رکھتے نہیں, 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. کھجور پانی سے افطاری بھی سحری بھی, سویرے پھر اٹھے, روزہ رکھا. تیسرا دن ہے, تیسرا. ذرا دل پہ ہاتھ رکھنا, بچہ ایک رات بھوکا ہو تو اماں سوتی نہیں. اور میں کہا کرتا ہوں اماں فالج والی ہو نا, فالج والی ماں, فالج زدہ, تو آدھی رات کو اس کا بیٹا جوان کہے تھوڑی بھوک لگی ہوئی تھی تو اماں کو رینگنا بھی پڑے تو وہ رینگ کے بھی جاتی ہے, روٹی پکاتی ہے, کہتے ہیں میرا لال بھوکا نہ سو جائے. اور مصطفیٰ کی بیٹی سے زیادہ بچوں سے کون پیار کر سکتا ہے. اور 3 دن کے بھوکے بچے. تیسرا دن آیا, بڑے حوصلے سے بی بی کہہ دیتی ہے چھوڑو ان کا تو کام ہے, یہ تو آتے رہتے ہیں, میرے بچے بھوکے, تم پہلے روٹی کھاؤ. لیکن میرے بھائی کربلا ایسے نہیں سجتی. یہ جو برگر کھا کے ناراض ہونے والے بچے ہوتے ہیں یہ میدانوں میں نہیں نکل پاتے, ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. حضرت فاطمہ نے, حضرت علی نے ڈیوٹی کی, ڈیوٹی اپنے بچوں کو تیار کیا کربلا کے لیے. تیسرے دن جب رکھا صاحب نے کھانا تو باہر سے بولنے والا بولا کہا میں مسکین ہوں, لاچار ہوں, گھر بھی کوئی نہیں, کھانا بھی کوئی نہیں. امام حسین پھر اٹھے, تیسرے دن کا بھی کھانا دے دیا. حضرت علی فرماتے میں بچے پکڑ کے مسجد لے کے گیا, کہیں بھوک سے میرے لال گر نہ جائیں. کہتے ہیں ہامتے کامتے تینوں شہزادے مسجد میں داخل جو ہوئے تو بس ہماری قیمت پڑ گئی, مول پڑ گیا ہمارا. کہتے ہیں مسجد میں قدم رکھا تو ایسے لگا جیسے نبی پاک ہمارا انتظار کر رہے ہیں. فرماتے ہیں تیسرے دن کی مغرب پڑھنے گئے تو حضور نے تینوں باپ بیٹوں کو چہرے دیکھے. فرمایا علی یہ جبریل کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں تیرے 3 دن کا عمل خدا کو بھی بڑا پسند آیا ہے, محمد مصطفیٰ کو بھی بڑا پسند آیا ہے, بڑا پسند آیا ہے 3 دن کا عمل. میرے بھائی ٹریننگ